ایک بات اور انہوں نے ذکر کی ہے وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ درمیان میں ارتداد بھی پایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اکثر نے دیکھا ہے، اس میں وہ صحابہ بھی شامل ہو جائیں گے جو نبی نہ تھے، کہ آپ کی صحبت میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے یا زیادہ دیر کے لیے، اس سے صحابیت متاثر نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لیتا ہے حالت ایمان میں، وہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ صحابیت کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے، اگرچہ لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلے کے طور پر ذکر کیا ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص درمیان میں مرتد ہو گیا، اس دوران میں نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا خاتمہ اسلام پر ہوا، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی صحابی ہے۔ اس میں اشکال یہ پیش کیا گیا کہ جو شخص مرتد ہوتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے، ایسے ہی نا، جو شخص اسلام چھوڑ دے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، اور اسی طرح جیسے کوئی شخص کافر ہو اور مسلمان ہو تو زمانہ کفر کی نیکیاں اس کی بحال رہتی۔ تو اشکال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ مرتد ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، جس میں صحابیت کی نیکی بھی ہے۔ اب دوبارہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحابی بن سکے، تو پھر وہ کیسے صحابی ہوگا؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب وہ کافر ہوا تھا یا مرتد ہوا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی تھی، جس میں صحابیت کی نیکی بھی تھی، لیکن جب وہ دوبارہ مسلمان ہوا تو اس کی تمام نیکیاں بحال ہو گئیں، جس میں صحابیت کی نیکی بھی شامل ہے۔ اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، یہ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی خیر تھا، جتنی بھی نیکیاں تھیں، ان تمام نیکیوں سمیت تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے، اس لیے تین بنیادی چیزیں ہیں، حالت ایمان میں نبی سے ملاقات اور خاتمہ ایمان پر، یہ تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اور اگر نبی کے زمانے میں وہ مومن تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ یہ غلط العام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے نبی سے ملاقات نہیں کی، اور جواب ملتا ہے ویسے کرنی، جبکہ صحیح مسلم میں ہے خیر التابعین اویس بن عامر، تابعین میں سے یعنی بہترین تابعین میں سے اویس بن عامر یعنی اویس کرنی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود انہیں تابعین میں سے قرار دیا ہے تو ہم انہیں کیسے صحابی قرار دے سکتے ہیں؟ صحابیت کی تعریف، کسی بھی تعریف میں وہ پورے نہیں اترتے ہیں، لیکن ان کا مقام بڑا بلند ہے، جیسے کہ آپ سنتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، تمام زمانوں میں سے بہتر زمانہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا ہے، اور ظاہر ہے وہی زمانہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے 12 ربیع الاول 11 ہجری سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوگی تو بعد میں کوئی شخص بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ ان سعادت بزور باز نیست، یہ سعادت جو اس سے پہلے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب جتنی مرضی کو محنت کوشش کر لے، دنیا جہان کی نیکیاں کما لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے پیدا ہو کر اسلام قبول کرنا ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے، اور خواب میں دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ اور یہ دعویٰ کرنا بھی فراڈ ہوگا کہ اس نے حالت بیداری میں نبی کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو یہ بھی فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں بہترین زمان، یعنی میری امت کے بہترین لوگ یہ نبی میرے اصحاب ہیں، یعنی میرا زمانہ بھی بہتر ہے، تو زمانہ وہی ہے جو آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر باقیوں کا ذکر بھی آپ نے کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے حدیث سنی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چلے میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے قرار دیتا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، اس کے لیے تو یہ دلیل ہے سنن نسائی کبریٰ کی یہ روایت، اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو۔ اب عزت کیا ہے؟
کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا جس سے یہ لگے کہ اس صحابی کی یہ شخص عزت نہیں کر رہا، احترام نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی صحابی ہو۔ یہاں مختلف موضوعات ہیں، میرے بعد مقررین آئیں گے اور اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ کم از کم میں ذکر کر رہا ہوں، میرے پاس 35 منٹ ہیں، 40 ایسی چیزیں ہیں جن پر میں نے تحقیق کی ہے، اور قرآن کی روشنی میں ہی، احادیث میں تو بے شمار حوالہ جات موجود ہیں، لیکن ہمارا ہدف اس تحقیق کا اور ہے، یا اور لوگ ہیں، یوں آپ سمجھ لیں۔ اس لیے صرف قرآن کے حوالہ جات پر یا ان لوگوں کی کتابوں پر جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر یہ ساری تحقیق جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو 40 ایسی بڑی چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ اوصاف جو نبی علیہ السلام میں تھے، اور وہی اوصاف نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں بھی تھے، اور اس میں کچھ مشترک انعامات بھی ہیں۔ ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیں، اگرچہ میری گفتگو کا بھی حصہ ہے، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کی اطاعت کرتے تھے، لیکن یہ جو 40 باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اشتراک بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر عمل میں اور ہر عقیدے میں نبی علیہ السلام کو فالو کرتے تھے۔ اب قرآن نے کہا نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام جن چیزوں پر ایمان لانے کے پابند تھے، والمؤمنون، صحابہ کرام بھی ان چیزوں پر ایمان لانے کے پابند تھے۔ جن چیزوں پر اللہ کے رسول کا ایمان تھا، انہی چیزوں پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان تھا۔ کلن آمنا، اور آگے تفصیل ہے۔ اب کلن میں بھی کچھ اگرچہ وضاحت چاہیے، لیکن یہاں اور ایک بات اور بتا دوں، چونکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی، جہاں بھی قرآن پاک میں ایمان والوں کا ذکر آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، سب سے پہلے وہ لوگ مراد ہوں گے جو اس زمانے کے مومن تھے۔ ہم تو ٹھیک ہے وہ اوصاف اپنا لیں، وہ فضیلتیں، وہ سعادتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں، وہ انعامات کے حقدار ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حقدار وہ ہیں جو اس زمانے کے اہل ایمان تھے۔ اس لیے یہاں والمؤمنون۔ ایک بات یہاں یہ بھی، کیونکہ ایمان لانے کی بات ہے، محمد الرسول اللہ کا اس بات پر ایمان تھا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ماننا آپ علیہ السلام کے لیے بھی ضروری تھا، یعنی اپنے آپ کو رسول ماننا آپ کے لیے بھی ضروری تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ انزلہ میں آپ کی رسالت، نبوت، وحی تو بالکل واضح ہے اس کا نزول، اس پر ایمان لانا آپ کے لیے بھی ضروری۔ اور آگے پر تفصیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر سے ایمان لائے تھے، لیکن ایک زمانہ ہے جب بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے اور فوجوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہوئے، گروہ در گروہ داخل ہوئے، خاص کر فتح مکہ کے بعد۔ افواجہ بھی ہے قرآن میں، افواجہ، اور عام الوفود 9 ہجری، اس سال میں دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے۔ اب یہ اس زمانے کے جو بڑی تعداد میں مسلمان تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ ایمان کی خاطر ہر قربانی دی ہے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے۔ وزینہ فی قلوبکم، دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ دلوں کی جاننے والا بتا رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے۔ کہاں پہ؟ دلوں میں ایمان تھا یا نہیں؟ دلوں کی خبریں جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والی ہستی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، یعنی ثبت کر دیا ہے۔ تو ایمان کے اندر اشتراک ہے، تقوی کے اندر اشتراک ہے۔ اتق اللہ، نبی علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا تھا اتقاکم، میں تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ قرآن میں بھی آ گئی بات جو اہل سنت کی احادیث کو ٹرخا دیتے ہیں، قرآن میں بھی آ گئی، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہتے ہیں، بخاری مسلم کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں،
ان کے لیے بھی بات آ گئی کہ اتقاکم، آپ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. اور یہ الزمہم کلمۃ التقوی، کلمے کی بات کے اوپر اللہ نے ان کو لگا دیا، اور اس کے وہ حقدار تھے. وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے اہل تھے. یہ قرآن بیان کرتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ان کے دلوں کو اللہ نے امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی موجود تھا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا. امتحانا استخلصا، یعنی سپیر کر لیا کہ نبی کے صحابہ کے دلوں میں نے تقوی ڈالنا ہے. قلوبہم للتقوی، تو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر بھی تقوی موجود ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر بھی تقوی کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے. دلوں کی کیفیت پھر ایک یہ ہے، ایک نبی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مزکی ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہے، دلوں کی علائشوں کو نکالنے والا ہے، اور انہیں پاک اور صاف کرنے والا ہے. قرآن مجید کی 4 آیتیں، 3 مقام پر فرمایا یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. ایک مقام پر فرمایا یزکیکم، مخاطب ہو کر فرمایا مسلمانوں سے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ایک مقام پر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، آپ انہیں پاک کر دیں گے اور ان کا تزکیہ کر دیں گے. ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طہارت کی شہادت اللہ نے دے دی، اور باطنی طہارت کی شہادت بھی اللہ نے دے دی قرآن مجید کے اندر، بالخصوص اہل قباء کے لیے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ میں آپ کو ایمان کا ذکر کر رہا ہوں، تقوی کا ذکر کر رہا ہوں، تزکیہ کا ذکر کر رہا ہوں، طہارت کا ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی جو فضیلتیں ہیں کتاب و سنت میں وہ خود آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ ساتھ ساتھ انعامات بھی ہیں. میں چونکہ مختصر عرض کر رہا ہوں، صرف اشارات کر رہا ہوں. تو طہارت بھی اسی طرح قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کہ وہ اوصاف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشترک ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، اور صحابہ کرام بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے. وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی آخری نبی بھی ان کے قریبی ہے. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی ان کے قریبی ہیں. اور اسی طرح فرمایا نا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا کہ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ملت ابراہیم کی پیروی کروں. اور ایمان والوں سے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو. جس ملت کی پیروی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ملت کی پیروی کرنے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں. نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں تو ایمان والے بھی قریبی ہیں. ایمان والوں میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، انصار و مہاجرین ہوں یا دیگر نبی علیہ السلام کے اصحاب، وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی ہیں. تو یہ وصف جو نبی علیہ السلام کا ہے وہی نبی علیہ السلام کے اصحاب کا ہے. قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے فاستقم کما امرت، اے نبی استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو حکم دیا گیا کہ استقامت اختیار کرو، اور آپ کے ساتھ والوں کو، معیت جو آپ سے رکھتے ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ استقامت اختیار کریں. کی کہ نہیں کی؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پر ڈٹ گئے،
ایک مقام پر فرمایا کہ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ موت کے وقت جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر انہیں تسلی دیتے ہیں۔ تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا سورۃ احقاف میں، پہلی آیت حامیم سجدہ کی تھی، سورۃ احقاف میں فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ان کا وصف ہے، اور آپ جانتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بہت پڑھتے ہیں لوگ یہ آیت کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ ان سے بڑا ولی اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ عقیدے کی بات چل رہی ہے، اللہ کو ماننا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں فقل حسبی اللہ، تو آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ کئی مقام پر آیا ہے، کئی مقام پر اللہ نے قرآن میں نبی سے یہ بات کہلوائی ہے، قل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ فإن تولوا فقل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، کہیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ نبی کے صحابہ کو لوگ ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نبی کہتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے، نبی کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے۔ جو عقیدہ نبی علیہ السلام کا ہے وہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ نبی کے صحابہ کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو تبھی ان کی نموس اور عظمت کا دفاع کرواتا ہے نا، کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کی نموس کا اور ان کی عظمت کا دفاع کرنے بیٹھے۔ مسجد حرمین الشریفین میں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ان کے لیے اللہ کافی تھا، جو ان کے لیے کافی تھا وہ دفاع بھی کر رہا ہے اور کروا بھی رہا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اسی طرح قرآن نے کہا وقل اعملوا، عمل کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، اگرچہ ایک آیت میں یہاں تک ہے، دوسری آیت میں والمؤمنون، اور ایمان والے بھی تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے، عمل کرو۔ کون مخلص ہے کون نہیں ہے پتہ چل جائے گا، اللہ تو جانتا ہے، اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اور ایمان والوں پر بھی یہ باتیں کھل جاتی ہیں۔ علامات سے، حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کون اندر سے مومن ہے اور کون اوپر اوپر سے ہے۔ والمؤمنون، ایمان والے بھی۔ تو اعمال کا مشاہدہ کرنے میں اشتراک ہے صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ دوست ہے۔ ان ولی اللہ، یقیناً اللہ میرا دوست ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ان ولی اللہ، اللہ میرا ولی ہے۔ تو اللہ میرا ولی ہے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ نبی کا بھی دوست ہے اور ایمان والوں کا بھی دوست ہے۔ تو دوستی میں اشتراک ہو گیا۔ کئی مقامات میں صرف ایک ایک آیت اور اس کا بھی بلکہ مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو پیش کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ دوستی میں اشتراک ہو گیا۔ دوسری طرف بھی ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ولایت مشترک ہو گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک وصف ہے داعیا الی اللہ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اور صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ قل ھذہ سبیلی، اے نبی فرمائیے
حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل اسلمت للہ، تو کہیے کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، ومن اتبعن، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، میں بھی پیروی کروں گا، میں بھی حکم مانوں گا اللہ کا، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی حکم مانیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ تو منہج میں اشتراک ہو گیا۔ عبادت کا ذکر آپ سنتے ہیں، یا ایھا المزمل، نبی کی عبادت کا حال ہے، لیکن میں وہ آیت پیش کر رہا ہوں جس میں دونوں کا ذکر اکٹھا ہے، اشتراک ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آگے کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آدھی رات سے کچھ کم، 1/3 یا 2/3، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ ہے، اور عمومی بھی بیان کیا، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، چونکہ نفلی نماز میں زیادہ وقت انہی 2 کاموں پر صرف ہوتا ہے، سجدًا وقیاما، لمبے سجدے اور لمبا قیام، وہ قیام اللیل ہے ساری عبادت، اور ساری رات بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گزار دیتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ بھی راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ اسی طرح قرآن نے ذکر کیا کہ اے نبی اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ عمومی حالات کا ذکر ہے، جب عمومی حالات نہ ہوں تو پھر کوئی شخص اپنے گھر کا سارا مال بھی خرچ کر دے تو سعادت، کوئی آدھا خرچ کر دے تو سعادت ہے، جہاں سروائیول کا مسئلہ ہو، جہاں جنگی حالات ہوں، اور عمومی حالات میں یہی ہے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی دوسروں کا محتاج نہ ہو، یہ نہ خرچ کر دیا اور پھر دوسروں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ میانہ روی نبی علیہ السلام کا وصف ہے خرچ کرنے میں، اور نبی کے صحابہ کا کیا وصف ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ جو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں یہ اشتراک ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ کو جو حکم دیا جائے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ اس کی پیروی کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں۔ اور آپ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ بڑے دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں اگر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں، یعنی میں اللہ کی وحی اور اس کے حکم کی پیروی کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام یطیعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو حکم تھا خذ العفو، آپ لوگوں کو معاف فرمائیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، اچھے طریقے سے درگزر فرمائیے۔ یہ وصف ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے درگزر فرمائے، تمہیں معاف فرمائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو چاہتے ہیں، اور مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا۔ عمومی حکم بھی ہے، عمومی وصف بھی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، نبی علیہ السلام بھی معاف کر دینے والے اور نبی کے صحابہ بھی معاف کر دینے والے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو غصہ آتا تھا یغفرون، تو فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وصف کا اشتراک ہے۔ اسی طرح استغفار میں اشتراک ہے۔ نبی علیہ السلام استغفار کرتے ہیں اپنے لیے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والوں کے لیے بھی، مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار۔ تو یہ استغفار کے اندر اشتراک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بھی استغفار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ ایک آیت کا حوالہ پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے اکٹھا ذکر کیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے کڑے وقت میں نبی علیہ السلام کی پیروی کی۔ یہ جیش عسرہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی مشکل حالات میں بھی
عام حالات میں تو پیروی کرتے تھے، مشکل حالات میں بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کی۔ اللہ نے اپنی رحمتیں فرمائیں، جیسے نبی پر رحمتیں فرمائیں ویسے انصار پر فرمائیں، ویسے مہاجرین پر فرمائیں۔ اور ناموں کی ایک لسٹ نکال لیجئے کہ انصار میں کس کس کا نام آتا ہے اور مہاجرین میں کس کس کا نام آتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ جیسے نبی پر رجوع فرمایا، ویسے انصار و مہاجرین کے ساتھ پر بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ رجوع فرمایا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو معزز ہیں ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت جیسے رسول کے لیے ہے ویسے نبی کے صحابہ کے لیے بھی عزت ہے۔ عزت کا ایک معنی غلبہ اور قوت ہے، جیسے قوت رسول کے لیے تھی ویسے نبی کے صحابہ کے لیے تھی، جیسے عزت رسول کی تھی ویسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی عزت تھی۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے اور اکٹھا ہی ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بلکہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ انتظامی معاملات وہ آپس میں مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ فرمایا ومن یرد اللہ ان یہدیہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے سینے کو اللہ نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ صحابہ کرام مراد ہیں، اور آگے جمع کسی کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ان کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ نبی کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھولا تو صحابہ کرام کے سینوں کو بھی اللہ نے ایمان اور اسلام کے لیے کھول دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، لوگ کہتے تھے اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا؟ فرمایا کذالک، ہاں ایسے ہی ہے کہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، یعنی علیحدہ علیحدہ نازل ہوا ہے، کئی سالوں میں، مراد یہ کہ اتارا گیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط کریں، یعنی آپ کو ثابت قدمی عطا کریں۔ اس لیے ہم نے قرآن کو زیادہ وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اور ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ تاکہ انہیں ثابت قدم رکھے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائی اور ایمان والوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائی۔ والذی، وہی ذات جس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں تسکین کے حوالے سے فرمایا کہ اس نے انزل السکینۃ علی رسولہ، تسکین کو، دلی اطمینان کو، سکینت کو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر نازل کیا، اور ایمان والوں وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی اسی تسکین کو نازل فرمایا، اشتراک کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی تو اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اگر وہ صاحب ہی صحابی نہیں ہے تو اور کون صحابی ہوگا؟ لصاحبہ ان لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی، ایدہ کا بھی ہے، مدد اللہ نے نبی کی، جیسے نبی کی مدد کی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بھرپور مدد اللہ نے اپنے پیغمبر کی۔ تو ایمان والوں سے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ حنین کے والے سے فرمایا اور بدر کے والے سے بھی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بدر کے میدان میں بھی مدد کی ہے۔ تو اللہ نے اب سب کی مدد کی ہے، تو نبی کی مدد بھی کی ہے اور صحابہ کرام کی مدد کی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی مدد بھی کرتا ہے اور نبی کے صحابہ کی مدد بھی کرتا ہے، جیسے نبی کی مدد کی ویسے نبی کے صحابہ کی مدد کی، تو مدد میں اشتراک ہو گیا۔ ہجرت و نصرت میں اشتراک ہے۔ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نبی علیہ السلام کو نکال دیا، اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب ان کو بھی ہاتھ چلانے کی، ہاتھ کھولنے کی، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق،
ان کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. آج بھی ہے، کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، قصور کوئی نہیں ہے لیکن ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. بس ایک ہی قصور تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا. یہ ہر زمانے میں یہ اسلام اور ایمان اور رب اللہ کہنا یہ قصور رہا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے ہے. 54 سال کے بعد سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر یہ چیز آ رہی ہے. پہلے سوئے ہوئے تھے، ظلم پہلے نہیں ہو رہا تھا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں فراڈ ہے. یہ جملہ معترضہ کے طور پر میں نے بات عرض کی. نبی علیہ السلام کو بھی نکال دیا گیا. آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے لیکن نکال دیا گیا. صحابہ کرام کو بھی نکال دیا گیا. تو ہجرت میں اشتراک ہو گیا. اور ہجرت کی جو فضیلت ہے آپ جانتے ہیں. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام سے الفت، آپس میں الفت، اور صحابہ کرام کی آپس میں الفت، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ الفت، اور اپنوں کے لیے رحم دل. میں اب آیات جو ہیں وہ آپ یوں سمجھے کہ صرف اشارات کر رہا ہوں کیونکہ میرا وقت ہوا چاہتا ہے، شاید 1 یا 2 منٹ باقی ہیں. تو آپس میں الفت اور محبت رکھنے والے صحابہ کرام رحماء بینہم، اور نبی علیہ السلام مومنوں پر رؤوف الرحیم اور شفیق. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ تفصیل. اور ان صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہے، اور نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کی رفاقت نصیب ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو فتح عطا فرماتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور ایمان والوں سے فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ فتح دیتے ہیں اپنے نبی کو، اور اللہ فتح دیتے ہیں اپنے نبی کے صحابہ کو. اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پر. شروع میں آیت پیش کی تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پر، اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اور یہ کام صرف نبی کے لیے نہیں ہوتا. اسی صورت میں اس سے پہلے بلکہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہی اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت، ایمان والوں سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. نبی کے لیے بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے لیے بھی کرتے ہیں. اسی طرح ساتھ ہی بات سلامتی کی بھی کر لیں. نبی پر بھی سلامتیاں ہوتی ہیں. وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوتی ہے، اور ایمان والے بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بھی سلام کرتے ہیں، حاضر نہیں بھی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. اور عرض کروں کہ یہی الفاظ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے. میں اگر پابند ہوں نبی کو سلام کرنے کا تو نبی بھی پابند تھے نبی کو سلام کرنے کے. السلام علیکہ ایھا النبی. وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو لوگ اپنے عقیدے کے حساب سے حاضر و ناظر کے حوالے سے کہتے ہیں السلام. یہ نبی علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. کسے کہتے تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اے نبی جب ایمان والے آپ کے پاس، وہ ایمان والے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی جب وہ آپ کے پاس آئیں فقل سلام علیکم. اے نبی آپ ان سے یعنی اپنے صحابہ سے کہیے تم پر سلامتی ہو. کس کی سلامتی ہو؟ سلامتی بھیجنے والا کون ہے؟ السلام. اللہ کی سلامتی، السلام کی سلامتی نبی علیہ السلام پر، اور اللہ السلام کی سلامتی نبی علیہ السلام کے اصحاب پر. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اے نبی وہ اپنی نعمتیں آپ پر پوری کرنا چاہتا ہے. اور صحابہ کرام سے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نبی پر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. اسی طرح فرمایا کہ نبی کے صحابہ پر بھی اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. فرمایا جو لوگ نبی کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی کی توہین کرنے والوں کی مذمت قرآن نے کی ہے، اور نبی کے صحابہ پر ایمان والوں پر بہتان لگانے والوں کی مذمت بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، سورۃ احزاب میں اور دیگر مقامات پر. اسی طرح گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اللہ نے شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور صحابہ کرام کو بھی لوگوں پر شہداء بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی شہید اور نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی شہداء۔ اللہ آخرت میں تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا اپنے نبی کی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ آخرت میں۔ جیسے اللہ بے یار و مددگار اپنے نبی کو نہیں چھوڑے گا، ان کی تکریم میں کوئی فرق نہیں آنے دے گا، اسی طرح فرمایا والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کی تکریم میں بھی فرق آنے دے گا، ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا، ان کو بھی عزت دے گا۔ جیسے نبی کو عزت دے گا ویسے اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو بھی عزت دے گا۔ اور بڑی بات عرض کروں، اللہ نے منتخب فرمایا اپنے نبی کو، وہ مصطفیٰ ہیں، والذی، وہی ذات جو منتخب فرماتا ہے انسانوں میں سے، یعنی اپنے نمائندے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے نمائندوں کو یستفی، منتخب فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، قرآن نازل کر دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر، یہ قرآن نبی کے پاس پورا کا پورا موجود ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، نبی کے پاس جو قرآن تھا، ذرا توجہ فرمائیے گا، اہم بات عرض کر رہا ہوں، ثم، پھر ہم نے اجتبینا، ہم نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اجتباء اور استفاء کے مقام پر سرفراز فرما دیا، وارث بنا دیا ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ قرآن نبی پاک نے کن کو دیا؟ مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو؟ جن کو قرآن نبی نے دیا، جو زمانے کے مومن تھے، ان کے بارے میں فرمایا استفینا، ہم نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ نبی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ اور نبی کے صحابہ بھی مصطفین، مصطفین قرآن کہہ رہا ہے، استفینا من عبادنا، ہم نے منتخب فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اوپر اللہ کا عظیم فضل تھا، اور نبی کے بارے میں فرمایا کہ کان فضل اللہ علیہ کا عظیما، نبی پر بھی اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اسی طرح نبی کے بارے میں فرمایا کہ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ صحابہ جیسے نبی کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف اعمال کر کے، خواہشیں پوری کر کے نبی کو اللہ خوش کرتا ہے، اگرچہ محتاج نہیں ہے، جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں اللہ محتاج نہیں ہے کسی کو راضی کرنے کا، اس کے باوجود اللہ اپنے نبی کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ جیسے اللہ اپنے نبی کو خوش کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کرام کو بھی خوش کرتے ہیں۔ یرضونہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، آخرت میں کامیابی ملے گی یقینی طور پر، جیسے نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا سورۃ تحریم میں، آیات ابھی آپ اشارات سن رہے تھے، ایسے ہی ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، اور اس طرح مفلحون اور بہت سے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے اختیار کیے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ کے نبی اگر کامیاب ہیں اور یقیناً کامیاب ہیں تو نبی کے صحابہ بھی یقیناً آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور آخری بات، اللہ اپنے نبی پر راضی ہے، اللہ اپنے نبی کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک یہ خوش کرتا ہے، ایک ہے کہ نبی اپنے رب پر راضی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ، آخری پوائنٹ، اللہ جل شانہ اپنے نبی سے ناراض نہیں ہوا۔ اور یہی بات ایمان والوں کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پر راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے۔ اور اللہ ہمیں بھی ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی راضی تھے، اور اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ان پر راضی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔